دوستو، کیا کبھی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو یہ کہے کہ اس امت پر لعنت ہو؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو آج دیکھ لیں۔ کتنی مظلوم تھی رسول کی بیٹی، جسے رسول نے اپنی آغوش میں پالا ہو۔ اس رسول کی شہادت کے بعد صرف 40 دن بعد اس بیٹی کے بال سفید ہو گئے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس رسول کی بیٹی کو رونے پر پابندیاں لگا دی۔ لعنت ہے ایسی امت پر۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر نہیں جلایا تھا۔ دراصل دنیا کی جتنی بھی کتابوں میں حضرت عمر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا، اس کی سند صرف ایک ہی کتاب سے لی جاتی ہے، جو کہ قیس بن ابو حلالی کی کتاب ہے، اور شیعوں کے حساب سے یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے۔ یہ کسی وجہ سے اپنی یہ بک پبلش نہیں کر پائے تھے، اور یہ بک ابان ابن ابی عیاش کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا کہ اسے امت تک پہنچا دینا۔ اور یہ ابان ایک جھوٹا راوی ہے، اسے امام مسلم نے کذاب راوی کہا ہے۔ تو یہ اہل سنت سے تو فارغ ہو گئے، اور ان کے مذہب کے مطابق دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کے علماء نے کیا لکھا ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے عراق کے عالم ہیں، بہت مشہور و معتبر، علامہ مرتضی عسکری، تو انہوں نے تو اس پورے قصے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت عمر اہل بیت کے دشمن نہیں تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا دوستو، اس شخص کا بھی حکم جان لیتے ہیں جو یہ کہے کہ اس امت پر لعنت ہو یا ایسا عقیدہ رکھتا ہو۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ جب خود خالق کائنات کسی امت کو خیر الامم قرار دے چکا ہے تو اس پر لعنت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تکذیب کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی یا ان کو برا کہا تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔